اب یہاں کھڑے ہیں, اب میں گیٹ پھیلاؤں گی تو دیوانی لگوں گی. میرا 10 لاکھ لوگوں کا حلقہ ہے, تھوڑی عزت تھوڑی غیرت حیا, اب ان میں حیا نہیں ہے تو میں بھی بے حیا ہو جاؤں. کیا گیٹ اگر بند ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹھے رہیں گے, رات کو چلے جائیں گے, صبح کو چلے جائیں گے. ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہے, سی ایم ابھی آ رہا ہے, اس کے ساتھ نفری آ رہی ہے. فکر نہ کرے, رستے نکل جاتے. جب آپ کی نیت ہوتی ہے آپ وہ کام پورا کرو گے. اچھا ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں آیا کس چیز کا؟ سپریم کورٹ سے. وہ جی آرام کر لیں, ویکینڈ منا لیں, خوشیاں منا لیں. ہم جب گئے تھے چیف جسٹس کے پاس, اس کو بھی 12 دن ہو گئے ہیں. 12 دن میں کہا تھا وی اشور یو, آپ کی ملاقات خان سے کرا دی جائے گی ڈاکٹرز کی. وہ اشوریوں میں 12 دن لگ گئے. کل اگر آپ چیف جسٹس کی باتیں سنتے آپ کا دل ٹوٹ جاتا. Oh, the government, I am going to praise you. I am going to praise the government. They've done so much. Until the 16th, چیف جسٹس کو بتا دیا ہے کہ خان کی 85% بینائی ختم ہو گئی ہے, اور چیف جسٹس مزید 4 دن دے رہے ہیں حکومت کو کہ اس 4 دن میں آپ جا کے ڈاکٹر کو دکھا دے. آپشن کیوں دیا آپ نے؟ یہ آپ کی کالمو ضائع کر دیا. تو یہ کب تک چلے گا؟ اگر آپ یہاں تک آئے ہو کہ آج سارے راستے بندے, پارلیمنٹیرین کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر آپ کہہ دیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو نہ لٹرلی آپ نے یہ تو پارلیمان نہیں ہے. پھر پارلیمان کے اندر آپ بات نہیں کرنے دیتے, باہر آپ نہیں کرنے بات دیتے. ہم مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ سمپل مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پھر اس سے میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ صرف پاکستان نہیں, ہر پاکستانی, ہر ذی شعور, پورے دنیا کا ہر بندہ ہمارے ساتھ ایگری کرتا ہے کہ یس یہ آپ کا رائٹ ہے, یہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے نواز شریف کے کتنے ٹیسٹ کروائے, وہ وہاں بیٹھا ہوا کہ آپ نے کہاں ان کو نہیں بھیجا. اس نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ مجھے پلانا جگہوں میں بھیجاؤ. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیلے کر دیا, یہ پہلے سے آپ کو کمپلین کرتے رہے. لاسٹ ملاقات ہماری 16 اکتوبر کو ہوئی ہے. فیملی کی, بشرا بی بی کی فیملی 4 نومبر کو ہوئی تھی, اور باقی فیملی کی ممبروں کی 2 دسمبر کو ہوئی ہے. اتنا ڈیلے آپ کر رہے ہیں, اتنا لائٹلی آپ لے رہے ہیں, اور چیزوں کو خود آپ اتنا ہائپر کریٹ کر رہے ہیں. میٹر از ویری سمپل. ہم نے درخواست دی اور کہا کہ ڈاکٹروں کو ایکسیس الاؤ کرے, اور خان صاحب کی علاج یہاں الشفا سے کرائیں, وہاں ان کی ٹریٹمنٹ ہے. ریٹینا دیکھیں, اگر آپ کی وجہ سے خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے, یہ ظلم سے بھی زیادہ, دس از سم تھنگ وی کین ناٹ ایون پٹ ان ورڈز. فیصلے گوہر صاحب یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جنوری میں خان صاحب نے پہلی شکایت کی, اور اس کے بعد فوری ڈاکٹر کو دکھا دیا گیا. ان کی بہن نے ملاقات کی, کوئی شکایت نہیں. اچھا بس ٹھیک, ایک منٹ میں لے لیتا ہوں. اگر انہوں نے کہا ہے کہ یس خان نے شکایت کی, ہم نے کیا, اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ پہلے آپ نے چھپایا. چھپانے سے پہلے رولز کے مطابق آپ فیملی کو بتاتے, اس کے معالج کو بتاتے. میں آپ کہہ رہا ہوں, خان صاحب کہہ رہے ہیں جی الشفا, خان صاحب کے ڈاکٹروں کی فیملی کی تسلی ہو, بے شک علاج پولی کلینک سے ہو, لیکن آپ ان کو لے کے تو جائیں نا, ان کی فیملی کو لے لیں. وہ اگر کہتے ہیں کہ جی علاج یہاں سے کراؤ, تو اس کی کوئی ریزن ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ یہاں علاج نہیں ہے, تو پھر آپ نے پہلے بات نہیں کی, پھر آپ نے اس کو چھپایا. پھر آپ نے چھپانے کے بعد 1 دن کے بعد بولا کہ جی یہ تو آیا تھا, بڑا لائٹلی لے لیا, 20 منٹ کا تھا, اور بس پروسیس کمپلیٹ ہو کے چلا گیا. پھر آپ نے وہاں سے پریس ریلیز ایشو کروایا. اگر اتنا سارا کچھ ہے اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہمیں دے دے, تو کائنڈلی ریکارڈ دے دے. دیکھو اچکزئی صاحب آئے ہوئے ہیں, ہم نے یہاں آنا تھا, اور پارلیمنٹیرین نے آنا ہے. میں کہاں سے ہو کر کے آیا ہوں. میں اسٹل مجھے راستہ کھول دیا گیا, میں یہ کیبنٹ والے سائڈ سے واپس آیا ہوں. بٹ کیا پارلیمنٹیرین کو آپ ایسے بھی توقیر کرتے ہیں؟ اور ہم نے ان کو ہزار, تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں دھرنا ہوگا نہیں ہوگا کیا کریں گے؟ دیکھو, کیا خان صاحب کا مسئلہ صرف پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی کا؟ پھر اگر یہ یہاں کرنے نہیں دیں گے تو سارے لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں دھرنے دیں گے, باہر آئیں گے. ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر آپ سے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے. ہمارے لوگ تو ہمارے سر چڑھے ہوئے ہیں, وہ تو ابھی بھی انسسٹ کر رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ چیزیں کچھ تھوڑی سی سمت میں چلے. اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس اختیار خان صاحب نے دیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکٹروں کی ایکسیس الاؤ کراؤ, خان صاحب کی الشفا میں لے جا کر کے ان کی ٹریٹمنٹ کراؤ. اتنا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ یا اس کو علاج سے لایا جائے. یہ کون سا ایسے مطالبہ ہے جس پہ سول مسئلہ لگا دیا گیا؟ ساری سڑکیں بند. جی ہم کیا کریں, ہمیں حکم ہے. حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے دھرنے کے حوالے سے؟ کہنا کسی بات نہیں ہوا, ابھی دیکھیں گے کوئی شریف آدمی ملا یا کسی کو. اچھا سر, رپورٹ جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے سپریم کورٹ میں, اس میں تو بانی پی ٹی آئی کو تمام سہولیات میسر ہیں, چیک اپ بھی باقاعدہ 25 ہوئے ہیں 1 سال میں. بات یہ, اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس شریف آدمی کو شفا اسپتال پہنچا دو, کیا مانگے گا؟ کیا مانگے گا؟ اس کے پرسنل ڈاکٹر ہیں, وہ دیکھ لیں گے, نوعیت بیماری کی معلوم ہو جائے گی. خدا نخواستہ کی غلطیوں کی وجہ سے
अगर उस इंसान की एक बीनाई चली जाए तो लोग क्या कहेंगे? मेडिकल बुनियादों पे इमरान खान को बाहर भेजने की बातें भी चल रही है, क्या मेडिकल बुनियादों पे? क्या है, पाकिस्तान इतना वो नहीं कि आंख का इलाज ना हो। पाकिस्तान तो इस बारे में बहुत आगे जा चुका है। न चालाकियाँ नहीं चलेंगी कि भाई मेडिकल की बुनियाद की उसे बाहर जाने दो। सर खबर ये है कि एक अस्पताल का एक पूरा ब्लॉक भी खाली करवाया जा चुका है, कोई आपको भी इतना है? मैं इस बारे में बिल्कुल मैं इतना नहीं। अच्छा, धरना कितने दिनों पर, धरने की टाइमिंग क्या है, कब तक रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी है? अभी हमने कल रात तय किया था, साथी बैठेंगे, अपने मुतालिबात की लिस्ट बनाएंगे। अगर उन्होंने हमें मजबूर किया, हम आराम से बैठ के धरना करें, और धरना फिर उस वक्त तक चलेगा जब मुतालिबात माने जाए। अच्छा गजई साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट के बाद जब वज़ीर आला ने पीछे धरना दिया था, आपकी एक स्टेटमेंट आई थी कि इमरान खान की सेहत ठीक है, इतना बड़ा मसला नहीं, वो आपको बयान कहीं से मिला था सर? जिन डॉक्टरों ने, वो शरीफ लोग हैं, जिन डॉक्टरों ने देखा था इमरान खान को, वो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने जो कुछ कहा था हर्फ बहर्फ वो बात हमने उसके खानदान तक पहुंचा दी थी। सर आपने कहा था कि उनकी आपने स्टेटमेंट दी थी कि बानी पीटीआई की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये कयास रैया ना की जाए, फिर सारा नहीं कहा था मैंने। जिन लोगों ने देखा था उन्हें, वो यहाँ के लोग हैं, जाने पहचाने वाले लोग हैं, जिम्मेवार लोगों ने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा प्रॉब्लम था, एक इंजेक्शन हमने लगा दिया है, पता नहीं कितने हफ्ते बाद दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा। वही बात हमने बनी पिचाई के घर या उनकी बहनों तक पहुंचा दी थी। हमने ये कहा था कि भाई तवज्जो 8 तारीख पे रखो, ये डाइवर्जन की बातें हो रही हैं, इस बात को लोगों ने बात मेरे से आगे जो है ना सारे रोड बंद थे, तकरीबन डी को चौक, तो हम इधर पैदल से मसल मदासू से आए हैं, क्योंकि हमें तो मालूम है ये सारे रूट्स वगैरह मालूम है, तो अल्लाह ने पहुंचा दिया। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ क्या कर लेंगे, मिसाल के तौर पर ये तो हुकूमत की इंतहाई ना समझिए फाशिस्ट सोच उनका, हम पुरअमन धरना देंगे ना, और हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, इमरान खान जो है ना इस वक्त उसकी बीनाई का मसला है, उसकी सेहत का मसला है, भाई भेज दो डॉक्टर, उसका हमने तो कोई डिमांड नहीं किया कि उसको रहा करो, हम तो कहते हैं उसको उसकी बुनियादी हेल्थ की फैसिलिटी वो दे दो। तो हम तो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम नत्ते लोग हैं, और ये हुकूमत का रवैया आप देखें कि कितना उन्होंने सारा जो है ना रेंजर है, पुलिस है, और जो सिचुएशन बनाई है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। हम अपने पुरअमन एहतजाज को जारी रखेंगे, और हमारा मुतालबा ये है कि इमरान खान को अपनी जो मालिज है उस तक एक्सेस दी जाए, और उनका जो है ना शफा इंटरनेशनल में उनका इलाज करवाए। सर ये बताएं कि आप कितने MNAs पार्लियामेंटेरियन इस वक्त पार्लियामेंट में पहुंच गए, और आपको एहतजाज का पता था कि एहतजाज में आपको करने नहीं दिया जाएगा, तो आपके पास प्लान B था सर? देखिए, हम तो कभी इस तरह तो नहीं हुआ है कि पार्लियामेंटेरियन को भी आप इस तरह रोके, कभी हुआ है आपने देखे कभी? हमने तो आवाम को नहीं बुलाया कि वो उस तरह उन्होंने वो ब्लॉकेट किए, यानी ये बुनियादी जमहूरी हक हर एक का ख़त्म कर रहे हैं, ये तो हमारा जमहूरी हक है।